ذوالفقار صاحب، ایک بہت چیز ہے جس پہ ہم نے آج تک بڑی کم بات کی ہے، وہ ہے مائکرو فائنانس بینکنگ. مائکرو فائنانس بینک پوری دنیا میں بے شمار ہے. میں نے خاص طور پہ when I set the examples I often talk about China. میں وہاں پہ ہنڈریڈس آف بینکس دیکھتا ہوں جو مائکرو فائنانس لیول کے ہیں، رورل لیول کے ہیں، ایریل لیول کے ہیں، اینڈ دے آر انجیکٹڈ ٹو ون مین لائن کہ وہ ایک بینکنگ سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. پاکستان میں مائکرو فائنانس بینکس اور ان کا فیوچر یا پاسٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاسٹ تو اتنا کو اچھا نہیں رہا. مطلب اگر میں ان ٹرمز آف بات کروں سن 2000 کی، تو اس میں انویسٹمنٹ بینک پاکستان میں بننا شروع ہوئے، مطلب پنپنا شروع ہوئے اور ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، لیکن وہ ان کی گروتھ کو روک دیا گیا somehow. یہ کسی بھی وجہ سے، میں ان وجوہات میں نہیں جانا چاہتا، میں لیکن بھی یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ روکتا کون ہے. ہاں اچھا، اب اس میں یہ دوبارہ پچھلے آپ یہ کہہ لیں پچھلے 8-10 سال میں جو مائکرو فائنانسنگ جو مائکرو بینکنگ ہے بیسیکلی، وہ دوبارہ چلنا شروع ہوئی ہے پاکستان میں اور ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے پہلے مدارباز بھی ہوتے تھے، وہ ایک چھوٹا ماڈل ہے بینکنگ میں بیسیکلی، جو اسپیسیفک پرپز یہ جو ہمارا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس میں ان کو ڈیولپ کیا گیا، وہ اتنے ڈیولپ نہ ہو پائے، لیکن ان کی جگہ پہ اب مائکرو جتنے بھی بینکنگ سیکٹر میں نئے بینک آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنے ہماری کال سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں، وہ تمام کی تمام اب فائنانشل سیکٹر میں آ گئی ہیں اور وہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہی ہیں. اب اس کو ٹائم چاہیے ہمیں بیسیکلی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اویئرنیس لوگوں میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے، یہ دے بھی رہے ہیں. ایزی پیسہ، اور میں دوبارہ نام استعمال کرتا ہوں، ایزی پیسہ، جائز اکاؤنٹ یا ٹیلی نور جو ہے کمپنیز ہیں، یہ تمام کی تمام اس سیکٹر میں انٹر ہو چکی ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پروگریس بھی کر رہی ہیں. اور یہ مائکرو فائنانسنگ بھی کر رہی ہے. جی، مائکرو فائنانسنگ میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. ان کو اب ٹائم چاہیے تھوڑا سا. اب یہ جو بات آپ کرتے ہیں، جب تک ہم ایک لوگوں میں یہ بھی احساس نہیں دلائیں گے کہ بینک کا پیسہ، ہمارے ادھر کانسیپٹ ہے کہ بینک کا پیسہ لوٹ کا پیسہ ہے، آپ وہاں سے بینک سے پیسہ لون لیں اور آپ نے واپس نہیں کرنا، you have to put in your pocket and that. یہ ہمارا موسٹلی شاید ہمارے پہلے سیاستدانوں کا بھی ایسا کردار رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ ایسا کانسیپٹ اس میں اگر ہم نہ جائیں تو مناسب ہے. اس طرح تو کئی اسکینڈل اور کئی بینک ڈوب گئے 90s کی. نہیں، ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے. تو بات صرف اتنی ہے، قرضے معاف ہوئے، وہ سارا بوجھ فائنانشل سیکٹر کے اوپر آیا، بینکوں کے اوپر آیا. دیکھیں، بینک نے کمانا ہے، جو لینڈنگ کرنی ہے وہیں سے اس نے کمانا ہے. اگر وقت ہوگا تو میں یہ جو آپ نے قرضے معاف کرنا جسے رائٹ آف کہا جاتا ہے ٹیکنیکل لینگویج میں اس پہ بھی آپ سے بات ضرور کروں گا. لیکن مجھے سردار بیرسٹر کلیم صاحب کی طرف جانا ہے. بیرسٹر صاحب، یہ جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہے، واٹ از دیٹ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ؟ یہ ہے کیا اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ یہ جو ایک سسٹم جسے پیرالل چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ فار اوورسیز انویسٹرز، اسپیشلی اف آئی فوکس ود دا CPEC and the development of CPEC, a lot of companies, they want to move to Pakistan, but they want to seek another resolution کہ وہ they want to settle it not in this way, agar if there is any problem. So do you feel like dispute resolution, this also engage somewhere with the law? جی، ایکچولی یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ بلکہ آئی ووڈ سے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بیک بون ہے. کیونکہ جب آپ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کئی ایشوز ارائز ہوتے ہیں، ود ان دا پارٹنرز بھی ہوتے ہیں، ود ان دی کولیبوریٹرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینٹ جو ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا ایک تو جو ایک طریقہ کار ہے تھرو کورٹس، آپ ان کو ریزالو کرتے ہیں. کورٹس کی تھوڑی سی پرابلم ہمارے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہمارے یہاں پہ کمرشل کورٹس بنی ہیں، اور کمرشل کورٹس کا شاید اگر آپ کو اندازہ ہو کہ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کورٹس کا، اس سے بڑی فرق ہے. But dispute resolution یا alternative dispute resolution, is it something parallel? This is my question. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ضرورت ہمیں آتی کیوں ہے. یہ تو سارا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہی ہے. آپ غالباً بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. جی بالکل، میں ایگزیکٹلی I want to be on my topic. ہاں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی اس لیے ہمیں بھی ضرورت پڑی کیونکہ ہماری جو اوور آل اس وقت ملک میں تقریباً 2.4 ملین کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں. کمرشل ٹائپ
तो ओवरऑल 2.4 मिलियन केसेस बहुत बड़ा नंबर है, स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर करें नंबर ऑफ जजेस के साथ, क्योंकि उसमें 2 मिलियन सिर्फ सिविल कोर्ट्स जो सेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनमें हैं और तकरीबन 400,000 के करीब हाई कोर्ट्स में। अब सारी हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद का एक अपने जहन में उन्हें तो 25-30 साल चाहिए सिर्फ इन्हीं को सेटल करने के लिए। एग्जैक्टली, बल्कि तो इसी अच्छा, और ये रोज हंड्रेड्स में फाइलिंग हो रही है। नहीं तो इसलिए एक्चुअली वो डिले भी आता है। बल्कि मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि 1973 में जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम जो नंबर ऑफ़ जजेस रखे और उस वक्त आप पॉपुलेशन अपनी चेक करें तो फिर देखें कितने जजेस इम्प्रूव, कितने जजेस हमने बढ़ाए उसके बाद से, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ी और लिटिगेशन कितनी ज़्यादा हुई। एक चीज़ तो ये भी है, अगर अब 2.4 मिलियन केसेस हैं, दिस शोज पीपल्स कॉन्फिडेंस एज वेल ऑन कोर्ट्स। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब लेकिन बिजनेस जो ग्रुप्स हैं उनके लिए जिस स्पीड पे उनको रेजोल्यूशन चाहिए वो कोर्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं होती। वो केस लगते लगते पता चलता है 2, 4, 6 महीने साल गुजर गया, डेफिनेटली। तो then they want to tilt to that side. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अच्छा इसको कोर्ट्स भी बहुत प्रोमोट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और हाई कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट की, दोनों की बेशुमार जजमेंट्स हैं। इसके ऊपर किसको प्रोमोट अब वो करते हैं। सबसे पहले तो इसमें वो कॉन्सेप्ट होता है कि एक मीडिएशन के लिए आप एफर्ट कर लें। मीडिएशन सबसे स्पीडी और आई वुड से कि एक्चुअली एडीआर होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि उसमें आप इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। Is it mainly related with the overseas investors, if or with the local investors? But what I feel like, if there are overseas investors who come over to Pakistan, they don't know the law in that shape, and once they come up with some kind of dispute, I have observed many companies like that. Especially if I will relate it to the CPAC. That these companies, they are facing the problem in Pakistan. If they have to go to the court, then they have to wait for a long time to be in that queue for 2.4 million. So why not you feel for that, especially for foreign investors, we need to promote this ADR? डेफिनेटली, बल्कि जितने भी आई वुड से के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान में गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट लोगों के साथ, हर कॉन्ट्रैक्ट में एडीआर की प्रोविज़न अब लाजमी होती है। मीडिएशन भी होता है और आर्बिट्रेशन भी होती है। आर्बिट्रेशन भी दोनों तरह की हो रही हैं, उस सारे जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी होती है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अब उसको यूँ कह सकते हैं। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग इन दिस साइड कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम है और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA का जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में अब प्रोवाइडेड होती है, ये प्रोविजन होती है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो आप सरदार साहब इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, आई मीन कोर्ट्स भी इसको आपने जैसे कहा बहुत ज़्यादा। So, कोर्ट्स इसको, क्या इसका इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे इन द लॉन्ग रन? हाउ डू यू फील इट? वुड इट बी पॉजिटिव? जी कोर्ट्स में बल्कि एक जनरल इंप्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूज़ किया, हाई कोर्ट्स भी करती हैं, वो कहती हैं प्रो इन्फोर्समेंट बायस होना चाहिए। अब ये दिस साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि बायस आपको लगता है, बायस नॉट इन दैट सेंस कि अगर कोई अवार्ड आ गया है तो आपने हर सूरत में दूसरे को, एक्चुअली आपने मैक्सिमम एफर्ट करें, क्योंकि ग्राउंड्स बड़ी लिमिटेड होती हैं उसको चैलेंज करने की। मैं बताता हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल जो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन था 1958 का एक्चुअली, जो इसको रिकॉग्नाइज करता है। उसी के ही इन्फोर्समेंट के लिए फिर पाकिस्तान में जो यानी उन्होंने ये फोरम या प्लेटफॉर्म 1958 में डेवलप कर लिया। एक्चुअली उस जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है उसमें उन्होंने एक रूल्स ऑफ गेम बना दिए, फिर सब मुल्कों ने अपने अपने लॉज बनाए। हमारा 2012 में एक लॉ, एक्चुअली स्टार्ट तो 2006 से हो गया था, लेकिन तब ऑर्डिनेंस की शक्ल में 12 में वो प्रॉपर लॉ की शेप में आ गया, एक्ट की शेप में आ गया। ग्राउंड्स बड़ी लिमिटेड कर दी। वो 2012 का लॉ भी ये कहता है कि जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की ग्राउंड्स हैं आप सिर्फ उसी पे चैलेंज कर सकते हैं उसको, वो बड़ी लिमिटेड 3-4 ग्राउंड्स हैं। वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर कोई आप आके ये क्लेम करता है। ये तो सरदार साहब आपके साथ एक और प्रोग्राम ये करना पड़ेगा कि आप हमें उन ग्राउंड्स के बारे में पब्लिकली भी अवेयरनेस दें, और ये बात तो गवर्नमेंट तक भी जानी चाहिए। आपका भी काम है इस बात को आगे तक पहुंचाएं कि गवर्नमेंट को पता चले कि ये वो एरियाज हैं। अगर 2012 में भी अभी भी हम उसी ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर स्टिल फार बैक। अभी उसमें फिर वो जो प्रो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है कोर्ट्स की,
تو اب ہوتا ہے کہ اسٹرکٹلی انہی گراؤنڈس پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو کوئی ان گراؤنڈس پہ فٹ آ رہا ہے کوئی ایلیگیشن تو ہی انفورسمنٹ نہیں ہوتی، ادروائز انفورسمنٹ ہر صورت میں ہوتی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ جلدی ریزالو ہو رہے ہیں. آپ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ بینکس اور ان سے جب فائنینسنگ لی جاتی ہے تو کسی وجہ سے اگر فرض کریں 10 ملین کی ایک فائنینسنگ ہے اور وہ پراپرٹی ڈیفینیٹلی 4-5 گنا اس سے زیادہ قیمت کی ہے اور کسی وجہ سے پراپرٹی نہیں بک رہی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو سم ٹائم آئی فیل کہ بینک اس پہ ایک بڑا اسٹرانگ ایکشن لیتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس کی ٹوٹل ویلیو کا 40%، 30%، 50% ریکوری ہے ہماری، تو وہ اسے آکشن میں لے جاتے ہیں اور آکشن میں جا کے پھر وہ بینکنگ کوڈس اینڈ دیٹ از اندر پروسیجر. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از اے لٹل بٹ بروٹل فرام دا بینکنگ سیکٹر؟ یہ بات میں آپ باعث رو کے نہیں کر رہا، لیکن بطور وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بینک مظلوم ہے، بینکنگ سیکٹر جو ہے، کیونکہ جو مس یوز آف لینڈنگ ہے، جو ایک کسٹمر جو بینک کا کسٹمر ہے بائی دی ڈیفینیشن آف فائنانسنگ ریکوری جو ہمارا آرڈیننس ہے، اس کے تحت جو ایک کسٹمر ہے وہ جب مس یوز کر لیتا ہے فائنانس کو تو اس کے بعد ایک لینتھی پروسیس ہے. اچھا، اب اس میں قانون میں تھوڑا سا سکم یہ ہے کہ ڈگری تو ہو جاتا ہے وہ کیس، اس میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگتا، لیکن جب آپ اس کی ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں تو اصل وقت اور ضیاع جو ہے وہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن کا ہے. اس کو تو ٹائم مل رہا ہے، گین ہو رہا ہے، وہ آبجیکشن ہی از گیننگ دا ٹائم. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی اس پراپرٹی جو بینک کے پاس ایز اے کولیٹرل وہ ہے، جو وہاں پہ اس نے ایز اے سیکیورٹی دی ہوئی ہے بینک کو، تو اس کا 20% جو ہے وہ فائنانس کا ہے اور 80% نہیں ہے، اس سے ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن بینک اس کو لے لیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں جو لک آفٹر کرتی ہیں کسٹمر کو. دیکھیں میں نے کئی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ لون لیا تھا، آل دو پراپرٹی 5 کروڑ کی ہے، تو وہ بینک کیا کرتا ہے کہ وہ آفٹر اے سرٹن ٹائم وہ کہتے ہیں جی اسے آکشن کرے. جب آکشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 3.5 کروڑ میں آکشن ہو گئی ہے. سر ایسا بالکل نہیں ہے. وہ جو بینک بھی ٹائم، اس کو ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم ملتی ہے اس کو کسٹمر کو. اس کے بعد مطلب بینک از ناٹ دیٹ بروٹل جتنا میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں آپ، ایک جو فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا بیڈ اینڈ بریڈر جو ہے وہ ارننگ ہے لینڈنگ سے. اگر آپ اس کو روک دیں گے تو وہ مطلب کہاں پہ جائے گا؟ تو بہت ساری کرنے والی تھی، خاص طور پہ جو ایک پالیسی ریٹ ڈاؤن ہوا ہے 10.5 ہو گیا. ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کی انڈسٹری کو ایک بوم ملے گا. بٹ وی آر رننگ شارٹ ود دا ٹائم. وی ول آسک آور پینل ٹو بی ان آور شو اگین. بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا اس پورے پروگرام کو دیکھنے کا. ڈپلومیٹک اکانومی اینڈ وی ول ریئلی ویٹ فار یور فیڈ بیک. آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ پروگرام کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.